تاریخ انسانی میں یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے عاشق صادق گزرے. ان تمام عشاق میں ایک بہت بڑا نام ہے جنہیں عبد الرحمن جامی کہا جاتا ہے. فرمایا گیا کہ عبد الرحمن جامی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت مبارکہ لکھی اور آپ نے پکا ارادہ کیا کہ یہ نعت مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ان کے روضے انور کے سامنے حضور کو سناؤں گا. آپ اس ارادے کے ساتھ افغانستان سے جو قافلہ نکل رہا تھا حج کے لیے، اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، مکہ معظمہ پہنچے. مکہ معظمہ پہنچ کر آپ حج کے تمام ارکان سے فارغ ہوئے. اس کے بعد جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف چلا تو فرمایا گیا کہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی آپ اس قافلے میں مدینہ منورہ کے سفر پر روانہ ہو گئے. پورے راستے آپ دیوانہ وار نعتیں پڑھتے جاتے تھے، درود و سلام پڑھتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتا چلا جاتا تھا. یہ قافلہ جو آپ کے ملک افغانستان سے آیا تھا، مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں تھا. علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی اپنے اسی قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں تھے کہ رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ کے جو گورنر تھے، ان کے خواب میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قافلہ ان قریب مدینہ منورہ کی سرحد میں داخل ہونے والا ہے. اس قافلے میں ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے. اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کا حلیہ ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے. ان تمام قافلے والوں کو مدینے آنے کی اجازت ہے، لیکن عبد الرحمن کو مدینے آنے کی اجازت نہیں ہے. عبد الرحمن کو روکو کہ وہ مدینے نہ آ سکے. جب مدینے کے گورنر کی آنکھ کھلی، اس نے فوراً سپاہیوں کو بھیجا اور کہا مدینے کی طرف جتنے بھی قافلے آتے ہوں ان سارے قافلوں کو روکو اور پوچھو کہ ان میں عبد الرحمن جامی کون ہے، اور جب عبد الرحمن جامی مل جائے تو اسے واپس بھیج دینا اور باقی تمام قافلے والوں کو آنے دینا. گورنر مدینہ کے حکم پر فوراً سپاہی جاتے ہیں. پوچھا عبد الرحمن جامی کون ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. آپ کھڑے ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کا نام ہی عبد الرحمن جامی ہے. تو فوجیوں نے کہا، سپاہیوں نے کہا، اس وقت قافلے میں جتنے لوگ ہیں سب کو مدینے آنے کی اجازت ہے. اے عبد الرحمن تو پلٹ جا، تو مدینے نہیں آ سکتا. آپ نے سنا تو زاروں قطار رونے لگے. آخر مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا؟ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں ایک نعت سنانا چاہتا ہوں لیکن مجھے تو مدینے جانے سے روک دیا گیا. آپ کے تمام قافلے والے مدینہ منورہ چلے گئے، آپ کو تنہا پیچھے چھوڑ دیا. علامہ عبد الرحمن جامی آپ حضور کی محبت میں تڑپتے رہے، روتے بلکتے رہے. آپ کی نظر پڑی ایک قافلہ چلا آتا ہے، اس میں بہت سارے اونٹ ہیں، اونٹوں پر بہت سا سامان لدا ہوا ہے. آپ نے ان قافلے والوں سے جا کر درخواست کی مجھے اپنے سامان کے ساتھ باندھ لو. میرے قافلے والے مجھے تنہا چھوڑ کر مدینے چلے گئے، مجھے ساتھ لے جانے کو کوئی تیار نہ ہوا. خدارا اللہ کی خاطر مجھے اپنے سامان کے ساتھ باندھ لو، میں مدینے جانا چاہتا ہوں، مجھے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر مدینے لے چلو. اونٹ والوں نے اس بات کو قبول کر لیا. آپ کو اس صندوق میں بند کر دیا گیا. اب آپ صندوق میں قید ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑتے ہیں. دوسری رات پھر گورنر مدینہ کے خواب میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قافلے میں ایک صندوق کے اندر عبد الرحمن جامی چھپا ہوا ہے، اس کو اس سے نکالو اور اس سے کہو کہ وہ میرے مدینے میں نہیں آ سکتا، اس کو مدینے میں آنے سے روک دیا جائے. اللہ اکبر. جب صبح ہوئی تو گورنر مدینہ نے پھر سے سپاہیوں کو بھیجا. اس اونٹ والے قافلے کو روکا گیا، صندوق کھولا گیا. عبد الرحمن جامی اس کے اندر موجود تھے. انہیں باہر نکالا گیا اور کہا گیا سب کے سب مدینے جائیں گے لیکن تم مدینے نہیں جا سکتے ہو. یہ کہہ کر آپ کو پھر سے واپس کر دیا گیا. تمام قافلے والے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. آپ تنہا رہ گئے. آپ حضور کی محبت میں تڑپتے رہے، روتے بلکتے رہے. آپ کی نظر پڑی ایک اور قافلہ آتا تھا. اس قافلے میں بہت ساری بکریاں تھیں، بہت ساری بھیڑیں تھیں. آپ نے قافلے والوں سے کہا مجھے میرے قافلے والوں نے پیچھے چھوڑ دیا، مجھے اپنے ساتھ مدینے لے جانے کو
کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کے لیے تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہاری بکریوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور پیر کو بکریوں کی طرح زمین پر رکھ کر چلوں گا، میں تمہاری بکریوں کے ریوڑ کے درمیان چھپ جاؤں گا اور میں اسی طرح سے مدینے میں داخل ہو جاؤں گا، خدارا میری مدد کرو اور مجھے مدینے لے چلو۔ قافلے والوں نے آپ کی بات کو مان لیا۔ فرمایا گیا کہ عبد الرحمن جامی، آپ بیڑ کی کھال اوڑھ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ پیر کو زمین پر رکھتے ہیں اور بکریوں کے درمیان آپ بکریوں کی طرح چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی مدینے کی سرحد میں داخل نہ ہوئے تھے کہ پھر رات کے اندھیرے میں گورنر مدینہ کے خواب میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابھی بھی مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، فلاں قافلے کے ساتھ وہ بکریوں بھیڑوں کے ریوڑ کے درمیان موجود ہے، اس کو روکو اور مدینے میں آنے مت دو۔ جب گورنر مدینہ کو پتا چلا، آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اس مرتبہ عبد الرحمن کو گرفتار کر کے لاؤ اور اس کو قید میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ علامہ عبد الرحمن جامی کو فوجیوں نے جا کر گرفتار کیا، آپ بکریوں کے ریوڑ کے درمیان موجود تھے، آپ کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ جب قید میں ڈالا گیا، گورنر مدینہ کے خواب میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ تو نے عبد الرحمن کو قید میں کیوں ڈال دیا؟ میں نے منع کیا تھا کہ وہ مدینے میں نہ آ سکے، لیکن تو نے تو گرفتار کر کے اس کو قید کر دیا، اسے قید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ گورنر مدینہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بار بار مجھے اس بات کا حکم دیا کہ عبد الرحمن جامی مدینے میں نہ آ سکے، سب کو آنے کی آپ نے اجازت دی لیکن اسے روک لیا، میں سمجھ گیا وہ کوئی گناہ گار ہوگا، آپ کا نافرمان ہوگا، آپ کا باغی ہوگا، اس کا مدینے میں آنا آپ کو پسند نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے بار بار منع کیا کہ عبد الرحمن مدینے میں نہ آ سکے۔ آخر کار جب وہ نہیں مانا، مجبوراً مجھے اسے قید میں ڈال دینا پڑا۔ یا رسول اللہ، آخر آپ کیوں نہیں چاہتے عبد الرحمن مدینے میں آئے؟ تو جانتے ہو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میں نے اس لیے نہیں منع کیا تھا کہ وہ میرا نافرمان یا گناہ گار ہے، بلکہ عبد الرحمن میرا اتنا بڑا عاشق ہے، اتنا بڑا دیوانہ ہے کہ اس نے میری شان میں ایک نعت لکھی ہے اور وہ تمنا رکھتا ہے کہ میری قبر پر آ کر وہ مجھے وہ اپنی لکھی نعت سنائے۔ اگر عبد الرحمن میری قبر پر آیا اور اس نے آ کر یہاں پر میری نعت کو پڑھ دیا تو مجھے عبد الرحمن کی خاطر اپنی قبر سے باہر نکلنا پڑے گا، مجھے عبد الرحمن جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، اس لیے میں منع کر رہا تھا کہ عبد الرحمن جامی کو ہرگز مدینے میں آنے مت دینا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں واقعی عشق کسے کہتے ہیں، دیوانگی کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں۔ عبد الرحمن جامی نے اگر حضور کی شان میں نعت لکھی اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر میں اس نعت مبارکہ کو پیش کروں، آقا فرماتے ہیں کہ اگر عبد الرحمن نے میری قبر پر آ کر وہ نعت پڑھی مجھے باہر نکل کر آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن جامی حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کاش کتنا اچھا ہوتا جامی کو اس کی ماں نے جنا نہ ہوتا، جامی کوئی مولوی نہ ہوتا، جامی کوئی انسان نہ ہوتا، بلکہ جامی مدینے کی گلیوں کا کتا ہوتا۔ کبھی تو میرے نبی کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہوتی، کبھی تو میرے نبی نے مجھے بھی جامی کہہ کے پکارا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، جو واقعی نبی کی محبت میں اس طرح سے محو ہو جاتے ہیں، اس طرح سے ڈوب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ قیامت تک جب بھی حضور کے عاشقوں کے نام کی لسٹ بنائی جائے گی اس میں عبد الرحمن جامی کا نام بھی سب سے اوپر لکھا جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے، ان کی سیرت کو اپنانے، ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو قیامت کے دن حضور کے سچے عاشق خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، عبد الرحمن جامی، سیدنا صدیق اکبر کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ یقیناً یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب سے ایسی محبت کی کہ اپنے نبی کی محبت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ ہمیں انہی اچھوں کا صدقہ عطا کرے اور قیامت میں اللہ انہی کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔